جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آ جائیں۔ وہ آئے تو حالانکہ حضرت عمر بھی حضور کے سسر ہیں، لیکن آپ ہلے بھی نہیں اور جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے جسم مبارک کو پورا ڈھک دیا نیچے تک، پیروں تک، اور باقاعدہ ایک طریقے سے بیٹھ کر بولا کہ اب بلاؤ عثمان کو۔ عثمان غنی آئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر آئے، آپ ہلے جلے نہیں، عمر آئے، آپ ہلے جلے نہیں، عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھک لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے حیا کریں میں اس سے حیا نہ کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ عثمان کی وہ شخصیت ہے کہ فرشتے بھی جب ان کو دیکھتے ہیں تو فرشتے بھی شرما جاتے ہیں، وہ اتنے حیا والے ہیں، اتنے شرم والے ہیں، تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک الگ خصوصیت ہے، حالانکہ ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، درجات میں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن یہ عثمان غنی کی حصے میں یہ بات آتی ہے۔ اتنے عشق حضور سے رکھنے والے کہ آپ نے حضور کی دعوت کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ کسی دن آپ میرے گھر آئیں اور میری دعوت قبول کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا کسی دن آئیں گے۔ اس دن سے لے کر انہوں نے اپنا دروازہ کھولا رکھا اور رات دن انتظار کرتے رہے کہ شاید حضور کہیں آ نہ جائیں۔ ایک دن مسجد میں ہی ہیں، حضور نے فرمایا چلو عثمان آج تمہارے گھر چلتے ہیں۔ عثمان غنی بڑے خوش ہو گئے، فرمایا کہ حضور چلیے۔ جیسے ہی مسجد سے آپ نے پاؤں باہر نکالا عثمان غنی پیچھے، حضور چلتے جا رہے ہیں اور عثمان غنی پیچھے سے گنتے جا رہے ہیں۔ آگے چل کر حضور نے فرمایا عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ فرمایا حضور میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، میں نے یہ طے کیا تھا کہ جس دن آپ میرے گھر آئیں گے تو جتنے قدم آپ چل کر جائیں گے میں اتنے درم اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ عشق دیکھو، محبت دیکھو، حال دیکھو کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا ایک لشکر لے کر احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکہ شریف آئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، مکے والوں کو پتہ چلا کہ حضور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے سفیر بھیجے اور کہا کہ آپ مکے میں نہیں داخل ہوں گے۔
آپ نے فرمایا میں کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، ہم جنگ جدال نہیں کریں گے۔ مگر وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں آ سکتے، ابھی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، معاہدہ کریں، اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں، ہم مکے کو خالی کر دیں گے، ہم لوگ باہر نکل جائیں گے 3 دن کے لیے، پھر آپ عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، اور پھر ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ نے ان کو سمجھانے کی غرض سے پھر ایک وفد بھیجا قریش کے پاس، جس کا امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ان سے کہا کہ آپ جا کر، چونکہ آپ کی قریش میں عزت ہے، لوگ آپ کی بات بھی مانتے ہیں، اور آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی ہیں، آپ جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کو آپ جا کر سمجھائیں۔ آپ وہاں گئے، ان سے بات چیت کی، تو وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں اس سال تو ہم نہیں مانیں گے، ہاں البتہ آپ آ چکے ہیں مکے میں سفیر بن کر، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ بھی کر لیں، طواف بھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسے طواف اور ایسے عمرے کیا کرنے ہیں، جب میرا محبوب ہی نہیں آئے گا تو میں نے ایسا طواف اور ایسا عمرہ نہیں کرنا ہے۔ آپ یہاں پر اندازہ لگائیں، عشق اور محبت، کہتے ہیں نا یہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں شریعت ہے، فلاں چیز شریعت میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، ہم اس کو مانیں گے جو بات قرآن میں ہوگی، جو حدیث میں ہوگی۔ اکثر کہتے ہیں نا، مجھے بتاؤ کیا عثمان غنی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب کوئی مکے میں داخل ہوتا ہے تو اس پر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ اور کیا عثمان غنی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو مکہ شہر میں داخل ہونے کے بعد واپس مکے سے نکلے تو اس پر طواف وداع واجب ہو جاتا ہے؟ یعنی آنے کے بعد بھی طواف کرنا ہے، اور مکہ چھوڑنے کے بعد بھی طواف۔ اب ہم لوگ جاتے ہیں نا جب مدینے جائیں گے تو جو طواف ہم نے کیے تھے وہ کیے تھے، اب ہم طواف وداع کریں گے، یعنی ہم مکے کو چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو کیا عثمان غنی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں دونوں خلاف ورزیاں کر رہا ہوں؟ مکے میں داخل بھی ہو چکا ہوں اور طواف بھی نہیں کیا، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پھر بھی طواف وداع نہیں کیا۔ عشق چھٹا مذہب ہے، 5واں مذہب ہے۔ میں کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کروں گا، میں تو میرے آقا کریں گے تو میں کروں گا۔ یہاں پر یہ بات چل رہی تھی، مگر اس میں بھی دیکھو اللہ کی کیا حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت کے ہوتے ہیں۔ وہاں سے کسی نے، منافقین نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا، قریش نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو اس وقت جو حدیبیہ کے مقام پر جتنے صحابہ تھے، آپ نے سب سے بیعت لی کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ اب ہم بدلہ لیں گے عثمان غنی کا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور صحابہ کرام آتے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے، آتے گئے بیعت کرتے گئے، آتے گئے بیعت کرتے گئے۔ آخر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان